बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये वीडियो आप अगर उदास हैं, नाखुश हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बीमार हैं और या पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, इसको अगर आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह से अगर आप देखें, समझ के जो मैं बातें बोलूँगा इस पर अगर आप बाकायदा अमल करें तो आपकी काया ही पलट सकती है। आपकी ज़िंदगी यकसर मुख्तलिफ हो सकती है। ज़िंदगी जो क्रिएट होती है ना, वो सोचों की बुनियाद पे क्रिएट होती है। जो ही हम सोचते हैं और जो सोचे हैं वो दरअसल हमारी पूरी पर्सनालिटी की इंटरप्रिटेशन होती है कि हम क्या हैं। दरअसल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत है ना, जो ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वही चीज़ें हमारी तरफ बहुत तेज़ आती हैं। नाखुशी होगी तो ज़्यादा नाखुशी आएगी, बीमारी होगी तो ज़्यादा बीमारी होगी, हाँ जी, नाशुक्री होगी तो और नेमतें छिनेंगी, ठीक है ना। पैसा नहीं होगा, यानी इस फ्रीक्वेंसी पे होंगे कि पैसा नहीं, तो और जो है ना वो तंगी आएगी। क्योंकि इस कायनात के अंदर जितना पैसा है ना वो मेरे और आपके लिए है। अल्लाह ने किसी के ऊपर यह मुकर्रर ही नहीं किया कि तूने 1 करोड़ रुपया लेना है, उसके अलावा तूने ले नहीं सकते, या तूने 5 लाख रुपए लेना है उसके अलावा तुम नहीं ले सकते पूरी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने यह कायनात क्रिएट ऐसी की है कि इसमें अबंडेंस है, इसमें वुसअत है, इसमें जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए एक बारीक नुक्ता ये है कि वही फ्रीक्वेंसी आपको अपने ऊपर तारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत हैप्पी हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं, ठीक है ना। तो अब ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है या ये जो मेरी वाइब्स हैं जो मेरे पर्सनालिटी में है, और ये कायनात उसको एक्सेप्ट कर रही है, रिसीव कर रही है, ऑलरेडी मेरी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जबकि मैंने वो फ्रीक्वेंसी ट्यून की है। अब आप कहेंगे ये ट्यून कैसे होती है फ्रीक्वेंसी? जैसे रेडियो, टेलीविजन, रिमोट पकड़ के आप ट्यून करते हैं ना कि दुनिया टेलीविजन लगाना है या समा लगाना है या क्या लगाना है, जिस पे वो फ्रीक्वेंसी फिट बैठेगी वो स्टेशन आ जाएगा। सोई जिंदगी में भी यही है हमारे साथ। जिस ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो ही स्टेशन हमने ट्यून किया हुआ है ना, शुक्रगुजारी का, अबंडेंस का, वेल्थ का, वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है, वही चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इस कायनात में चीज़ें, इस ऑक्सीजन के अंदर चीज़ें हैं, आप यूँ समझ लीजिए, हवा में चीज़ें हैं, नेमतें हैं, आसाइशें हैं, ठीक है, खुशियाँ हैं। अब हम जब जले भुने होते हैं, सड़े होते हैं, नफ़रत के साथ होते हैं, तो वो चीज़ें हमारी तरफ नहीं आती। वो कहते हैं ये बंदा जला हुआ है, सड़ा हुआ है, भुना हुआ है, ये गलत बंदा, इसके पास नहीं जाना, ठीक है ना। वो उस बंदे के पास जाती है कि जो उन चीज़ों की कदर है, या उन चीज़ों, वही चीज़ें वो वाइब्रेट कर रहा है, वो उनके पास जाती हैं। अब यहाँ बड़ा दिलचस्प सूरत हाल नहीं है, हमारी क्या सोच है, हमारा क्या अमल है, हम किस तरह से चीज़ों को कंसीव करते हैं, हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। लिहाजा इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को चेंज कर लें तो हमारा और हमारे अल्लाह को पता होगा, और वो सारी नेमतें हमारी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। अब ये हम कब करेंगे? ये ऐसा नहीं होगा जैसे हम ट्यून कर देते हैं तो हो जाता है, नहीं, ये प्रैक्टिस से होता है। मैं पिछले 20 साल से इस चीज़ की प्रैक्टिस करता रहा हूँ। मुझे नफ़रत मिली तो पहले तो मैं भी नफ़रत देने के मूड में था, लेकिन देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं ही नफ़रत दूंगा तो वो मेरे लिए तबाही होगी। इसलिए माफ़ करना इस्लाम में बहुत बड़ी जो है ना हिकमत की बात है, बहुत बड़ी दनाई की बात है। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने आपका इनकार किया, और ओबाश नौजवान आपके पीछे लगा दिए जो पत्थर मारते थे, और खून में लहूलुहान हो गए, और जूता खून से भर गया। फरिश्ता जिब्राइल आया, हज़रत जिब्राइल आए, उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं वहाँ गया हूँ ताइफ में, वो पहाड़ के ऊंचा इलाका है, वहाँ असल में काफ़ी ऊंचाई है। मैं जब गया तो वो कान बंद हो गए थे, पता नहीं वो जो ऊपर वाली जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ फ्रीक्वेंसी कुछ फ़र्क होती है, तो काफ़ी देर कान बंद रहे। तो वो 2 पहाड़ों के दरमियान है, पूरा एक वैली है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप कहें तो ये 2 पहाड़ अल्लाह मिला देंगे और ये लोग तबाह हो जाएंगे। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, इनको अंदाज़ा नहीं है, इन्हीं की नस्लों में से लोग पैदा होंगे जो इस्लाम की खिदमत करेंगे। तो आपने उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि आप वजह कायनात हैं, अल्लाह का ख़ास नूर हैं, अल्लाह के महबूब हैं। आपको पता था कि ये माफ़ करना कितनी बड़ी चीज़ है,
اور اس لیے فتح مکہ میں بھی سب کو معاف کیا، حالانکہ وہ جان کے دشمن تھے، انہوں نے شہداء اسلام جو تھے ان کو شہید بھی کیا ہے جی، بلکہ شہید الشہداء جن کو کہتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اور کئی لوگوں کو، لیکن آپ نے معاف کیا کیونکہ آپ کو پتہ تھا یہ باتیں، لا آف اٹریکشن، یہ آپ جانتے تھے، آپ نے اسی کا ہی رواج دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم یہ اپنی زندگی میں آج معاف کر دیں، سب کو اپلائی کر دیں، تو ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ ہم اگلوں کو تو جو انہوں نے کیا وہ تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن ہم تو خوشحال ہو جائیں گے۔ تو فریکوینسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بے شمار کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، بے شمار کچھ ہے۔ عام طور پہ جو مجھے گھر والے بھی کہتے رہتے کہ آپ اور بھی کپڑے لیں، کیونکہ ویڈیوز میں آتے ہیں تو اور کپڑے بھی لیں، تو میں جب اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ہیں بھی کہ نہیں ہیں، تو میرے پاس ان گنت کپڑے ہیں آلریڈی، میں 7 دنوں میں وہ 7 پہن ہی نہیں پاتا ہوں۔ یہ دیکھنے کا انداز ہے، اور یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ یہ سوٹ پہ میں نے 50 ویڈیو بنا دیا تو میں اب نیا سوٹ پہنوں گا، لیکن اگر میں یہ دیکھوں، اگر میں شکر گزاری کی نظر سے دیکھوں، تو جتنے میرے پاس کپڑے وہ تو میں پہنتا بھی نہیں ہوں، اور وہ پہننے کے قابل ہیں، وہ میرے لیے بھی اس لیے تھے۔ کیا کیا نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اگر یہ نظر ہو جائے تو یہ جو آکسیجن ہے یہ فری ہے۔ اور ابھی میں بیٹھا ہوں، میں ونڈو اوپن کی ہوئی ہے، باہر آج بارش ہو رہی ہے، بہت ہی زبردست ماحول ہوا ہوا ہے، موسم ہوا ہوا ہے، یہ آکسیجن فری ہے۔ اگر کوئی ہاسپٹلائز ہو جائے نا، تو شاید ایک دن کا جو آکسیجن سلنڈر لگے گا اس کا کوئی 1,50,000 روپیہ فیس ہو، یا 2 دن یا 4 دن کی۔ آپ اگر اس خدا نخواستہ کوئی اس سلنڈر پہ چلا جائے جو آکسیجن والا ہے، تو وہ ایکسپینسو بھی ہے، اور یہ والی کوالٹی میسر بھی نہیں ہے، وہاں سے کم ہی لوگ بچتے ہیں، وہ ایک وہ لیول ہے کہ وہاں سے بچنا بھی مشکل ہی ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں شکر کرنے کی، ہماری نظر اس طرف ہو جائے تو یہ جو آپ کی کیفیت ہے، بیماری والی، پیسے کی تنگی والی، جاب لیس کی، کام نہیں ہے، یہ سارا یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جو اللہ نے دی تھی۔ لہذا جو بھی دعا مانگے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ کروڑ دفعہ شکر ہے۔ جب یہ فریکوینسی آپ کی ہو جائے گی، تو پھر پیسہ، نعمتیں آپ کی طرف آئیں گی، وہ اس کی آپ سمیٹ نہیں پائیں گے۔ یہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ جو ہی فریکوینسی پہ رہیں گے وہی ہوگا۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچھا ہے نہ برا ہے، جو ہماری سوچ ہے ویسی ہی دنیا ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کرائم بہت ہے، ہم اگر ایسا سوچنا شروع کرتے وہ ہمارا اینک لگ جاتی ہے، پھر ہمیں اسٹریٹ کرائم، پھر ادھر کرائم، پھر ادھر کرائم، پھر کرائم کے چینل 1 گھنٹے کے پروگرام نشر کر رہے ہیں، وہ پھر کرائم بہت ہو جائیں گے ہمارے۔ اور اگر ہم کائنڈنیس کا مظاہرہ دیکھیں، کائنڈنیس کا مظاہرہ، تو وہ ہمیں ہر لمحہ لوگ ایک دوسرے پہ کائنڈ ہوں گے۔ دیکھیں، میں کہیں سن رہا تھا کہ جو گاڑیاں اس لمحے سڑکوں سے گزر رہی ہیں، تو وہ دونوں گاڑیاں یوں کر کے گزر رہی ہیں، بالکل قریب سے گزر رہی ہیں، وہ ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کو دیکھ رہا ہے تو وہ گزر رہا ہے، ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ کتنے کم ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، کتنی گاڑیاں ہیں جو موو کرتی ہیں، اس کا مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ مہربانی کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اگلے کا دھیان رکھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو ہماری اینک یہ ہونی چاہیے کہ اچھائیاں کیا ہے باہر دنیا میں، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا کنٹریبیوٹ کرنا معاشرے کے لیے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم دینے والے ہیں۔ جو بھی کنٹریبیوشن ہم معاشرے کے لیے جہاں بھی کریں گے، ہم ایک بچے کو ہنسا دیں گے، ایک بچے کو ہم کوئی عقل کی بات، پتہ کی بات بتا دیں گے، کسی کو راستہ دکھا دیں گے، کسی کا مسئلہ چھوٹا سا حل کر دیں گے، ہاں جی، کسی کو ہنس کے سلام کر دیں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ کتنا کچھ ہے ہمیں دینے کے لیے، اور جس کو ہم اسمائل کر کے سلام کریں گے، سوچیں اس کا پورا دن کتنا اچھا گزرے گا، کہ وہ ریئلائز کرے گا کہ اس نے مجھے اہمیت دی ہے۔ ادروائز ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دے کے منہ ادھر کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا، اصل میں ہمارا نقصان ہے، ان کا نہیں۔ یہ پہل کرنے کا جو اسلام میں نا، پہل کرنے کا جو زیادہ تاکید ہے، اور کھانا کھلانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں دونوں میں انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی ہے، کچھ دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، یا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا دے رہے ہیں، یہ دونوں دے رہے ہیں، اور اس میں خرچہ بھی کوئی نہیں ہے۔
تو اس سے ریوارڈ کتنا واپس آئے گا وہ آپ کی سوچ ہے. تو یعنی یہ ہے ہم نے خود اپنے پیسے کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. ہم نے پیسے کا دروازہ کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں, شکر گزار ہوں, لوگوں کو دینا شروع کریں. لوگ اچھی اور کچھ نہیں دے سکتے, دعا دے دیں, بہترین چیز ہے. اچھے بول دے دیں, اگلے کو اپریسیشن دے دیں. اور ہاں یہاں آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیا کیجیے. اور تقریباً 35% لوگ اب ہمیں سبسکرائبر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور تقریباً 65% جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا لیکن وہ دیکھتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ سبسکرائبر بن جائیں گے, سبسکرائب کا بٹن دبا دیں گے, تو ہمارا الگورتھم میں ویڈیوز زیادہ لوگوں تک جانا شروع ہو جائے گی. تو یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. یہاں سے دینا شروع کیجیے. یقین کیجیے آپ کو جو ملے گا, میں تو دعا گو ہوتا ہوں جو بھی سبسکرائبر ہیں, ویورز ہیں جو ہمارے, تو جو ہی آپ دیں گے وہی لیں گے. جتنی دعائیں بھیجیں گے, نیک تمنائیں بھیجیں گے, وہی چیزیں واپس آپ کے پاس آتی ہیں. وہی فریکوینسی جو ہے وہ ہماری اس یونیورس کے اندر ریلیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں وہ پانی کے اندر کوئی چیز ہو تو وہاں سے وہ اٹھتے ہیں نا, بلبلے سے اٹھتے ہیں نا, تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں یہ چیز ہے. اسی طرح اگر ہم شکر گزاری, محبت, مہربانی کے جذبات کے ساتھ ہوں گے نا, تو ہماری فریکوینسی اس کائنات کو موصول ہو رہی ہوگی, اور جتنی نعمتیں ہیں وہ ہماری طرف تیزی سے آئیں گی. اب ہمیں اس شکر گزاری کو, اس فریکوینسی کو قائم رکھنا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے. مسئلے آئیں گے ہمارے ساتھ, کوئی برا سلوک کرے گا, کوئی غلط بولے گا, کوئی, تو وہ اس کو ہمیں اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا, اپنی اسٹیٹ اور اپنی فریکوینسی کو نہیں بدلنا. اسی فریکوینسی پہ رہیں گے تو نعمتیں ہماری طرف تیزی سے آنا شروع ہوں گی. آپ اگر اس کو اپلائی کر لیں, اور دنیا بھر پہ بے شمار لوگوں نے اپلائی کیا اور اس پہ بہت کچھ حاصل کیا, بلکہ دنیا کے جتنے بھی گریٹس تھے وہ اس لا آف اٹریکشن کو نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ وہ اپلائی کرتے تھے, اسی لیے وہ گریٹس ہوئے, بڑے بڑے انسان ہوئے دنیا پہ. تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ چیزیں آپ کی طرف آنا جو آپ چاہتے ہیں. سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو, ہر کوئی خوش ہونا چاہتا ہے, پیسفل, ہیپی, ٹھیک ہے نا, اور اس کو جو بھی اس کو وسائل چاہیے وہ لینا, حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے, لیکن بیٹھ کے حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. کام آپ نے اسی طرح کرنا ہے, محنت سے, ذمہ داری سے. تو یہ چیزیں پھر آپ کے کام کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو آگے لے جائیں گی اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ سارا کچھ, صحت, تندرستی, پیسہ, خوشی, یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے, اور ہم ہی نہیں جانتے کہ اس کی چابی کہاں ہے. یہ چابی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, وہ اگر ہمیں چابی پتہ لگ جائے تو ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. وہ سارے خزانے جو ہے وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.